ان کا عقیدہ صوفیاء کا یہ ہے، نہ ہمیں جنت کی لالچ نہ ہمیں جہنم کا ڈر. اور اہل سنت کا عقیدہ ہے ایمان اللہ کی رحمت کی امید اور اللہ کے عذاب کے خوف کا نام ہے. جنت اللہ کی رحمت کا مظہر ہے اور عذاب اللہ کے غضب کا. اسی لیے فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے اگر آواز پڑھے ساری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندے کو پکڑ لیا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میں نہ ہوں. اور اگر آواز پڑھے ساری دنیا جہنم میں جا رہی ہے، ایک بندہ جنت میں جا رہا، مجھے اپنے رب پر امید ہے وہ ایک میں ہوں گا. اس کا نام ایمان ہے. جبکہ ابن عربی اس کی جماعت لا مقصود ولا مطلوب الا اللہ، نہ جہنم کا ڈر نہ جنت مطلوب. حالانکہ اہل سنت کا مشہور مسئلہ ہے جس نے صرف اللہ کی عبادت محبت کی بنیاد پہ کی وہ زندیق ہے، جس نے صرف امید کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کی وہ مرجیہ میں سے ہے، جس نے صرف خوف کی بنیاد پر عبادت کی وہ خارجی ہے، جس نے بغیر اخلاص کے عبادت کی وہ ریاکار منافق ہے، جس نے سنت نبوی کے بغیر عبادت کی وہ گمراہ بدعتی صوفی ہے، جس نے محبت خوف امید کی بنیاد پر عبادت کی وہ مومن ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس کی مزید اوپر جا کر اسی کی تعبیر یہ ہے لا موجود الا اللہ. پہلا سٹیپ سیڑھی کا کیا تھا؟ کفر کی سیڑھی چل رہی ہے. لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اب آخری کفر کا درجہ، کفر کی چوٹی کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کی سب سے اعلیٰ تعبیر لا موجود الا اللہ سے کی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس تعبیر سے واقعی انسان کفر کی سب سے بلند چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے کہ کائنات میں لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. شراب کے مٹکے کو کیا کہو گے؟ کتے اور خنزیر کو کیا کہو گے؟ فاحشہ عورت کو کیا کہو گے؟ زانیہ کو کیا کہو گے؟ سینما گھر کو کیا کہو گے؟ میں خانے کو کیا کہو گے؟ گندگی کے کچرے کے ڈھیر کو کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لا موجود الا اللہ. پوری کائنات، پوری کی پوری کائنات اللہ ہے. ڈاکٹر شمس الدین سلفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا موجود الا اللہ کا نظریہ اور عقیدہ باطل اس لیے ہے کہ یہ صریح ہے اس بات پر کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی یہ بڑے بڑے پہاڑ، درخت، پتھر، سمندر، نہریں، چاند، سورج، تارے، بلکہ یہ چوپائے، کتے، بندر، خنزیر، شراب، آلات موسیقی وغیرہ، یہ سب بعین ہی اللہ ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں صفحہ 55 پر اسی کتاب کے اس کے بعد جی میں آئے. غور کرنا ڈاکٹر صاحب کس جملے پر، اس کے بعد جی میں آئے تو آپ اس نظریہ وحدت الوجود کو اٹھا کر پھینک دیں. آپ کو وہ ناقابل قبول نظر آئے تو بالکل ٹھکرا دیں. جس کا نام وحدت الوجود ہے اسے کفر اور شرک نہیں کہا جا سکتا، اس سے اختلاف کیا جا سکتا. ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے باطل ہونے پر خود ہی مہر لگا دی. اگر کوئی عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے کوئی ٹھوکر مار سکتا ہے؟ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، اگر مسئلہ قرآن و حدیث کا ہو کوئی اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی اس کو ٹھکرا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ کا جی نہیں مانتا، ٹھوکر مار دو. اس کا مطلب ہے یہ قرآن و حدیث کی چیز. اگر یہ شریعت محمدیہ ہوتی، اگر یہ عقیدہ اللہ کے نبی نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پڑھایا ہوتا، سکھایا ہوتا، کوئی مومن اس کو ٹھوکر مارنے کی جرت؟ یہ تو ہندوؤں سے آیا ہے. دم دم مسکل اندر علی کا پہلا نمبر، علی دم دم کے اندر، کہنے والا گیا جہنم کے اندر. یہ ان سے آیا ہے. یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں نہیں سکھایا. ڈاکٹر صاحب اس کو ٹھکرانے کی اجازت دے رہے ہو تو معلوم ہوا یہ عقیدہ درست نہیں. قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدے کو ٹھکرانے کی کوئی مسلمان اجازت نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب پھر اس عقیدے کو عام کرنے کے لیے آپ نے یہ کتاب کیوں تحریر فرمائی؟ اگر یہ عقیدہ اس قابل ہے کہ ٹھوکر مار دی جائے. یہاں تو یہ حالت ہے. ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی بندیوں کو نبی نے فرمایا تھا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. بیٹے نے کہا میں ضرور روکوں گا. اس دور میں فتنے کا ڈر نہیں تھا، آج کے دور میں فتنے کا بڑا ڈر ہے، میں روکوں گا. کہا میں نے تجھے حدیث رسول سنائی اور تو اس کو ٹھکرا رہا ہے، میں مرتے دم تک تجھ سے کلام نہیں کروں گا. ایک حدیث کو ٹھوکر مارنے والے سے شریعت کے ماننے والے یہ سلوک کر رہے ہیں اور آپ اس عقیدے کو پھینک دینے کے قابل بھی سمجھتے ہو اور اس کی نشر و اشاعت میں بھی دن رات لگے ہوئے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. فرماتے ہیں جن لوگوں نے اس نظریے کو مانا ان کی توہین نہ ہو، ان کے بارے میں سوء ظن نہ ہو. شرک وہ نہیں ہے، وہ وحدت الوجود یا توحید وجودی وہ شرک نہیں ہے. آپ اختلاف کریں.
آپ اسے خامخواہ کا ایک غلط خیال کہیں، کوئی بات نہیں، اس میں مجھے اختلاف نہیں ہوگا، آپ سے جو چاہیں آپ کہیں، لیکن خدا کے لیے شرک نہ کیجیے۔ شاہ ولی اللہ مشرک نہیں ہو سکتے، مولانا روم مشرک نہیں ہو سکتے، معاذ اللہ۔ اگر یہ ہستیاں مشرک ہیں تو پھر موحد کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے؟ یہ سوء ظن ذہن سے نکالنا ضروری ہے، جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے۔ یہ سوء ظن جو ہے اسلاف کے ساتھ کہیں کا نہیں چھوڑتا آدمی کو۔ اپنے ذہن کی تنگی ہے، اپنے ذوق کی مناسبت نہیں ہے، ان مسائل سے دلچسپی نہیں ہے، اس میں گہرائی میں اتر کر غور نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ سے شرک کے فتوے لگ رہے ہیں ولی اللہ دہلوی پر اور مولانا روم پر۔ اور یہ تو تھوڑا سا تعبیر کا فرق کر لیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ کہ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی عظمت کو جانتا ہو اور ان کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے وحدت الشہود اور وحدت الوجود میں، تو جو فتویٰ ابن عربی پر لگ رہا ہے وہی فتویٰ مجدد الفسانی پر لگنا چاہیے، پھر رہ کہاں جائیں گے آپ؟ تو فرق سمجھیے، وحدت الوجود، وحدت الشہود، توحید وجودی، اس کا حاصل کیا ہے کہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اٹس اونلی اپیئرنس۔ یہ ہے وہ پیچ جو ڈاکٹر صاحب سے نہیں کھل سکا، وہ ان کی فطرت سلیم آواز لگاتی ہے، میں جو آواز لگا رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن اس غلط کو غلط کہنے کی جرت ڈاکٹر اسرار صاحب میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس عقیدے کے ساتھ بڑے بڑے نام آتے ہیں، اور وہ نام ہے احمد سرہندی، وہ نام ہے مناظر احسن گیلانی، وہ نام ہے امداد اللہ مہاجر مکی، وہ نام ہے اشرف علی تھانوی، وہ نام ہے سید احمد بریلوی، وہ بڑے بڑے نام ہیں۔ ان ناموں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اگر اس عقیدے کو کفر مان لیا گیا تو ان کا کیا بنے گا؟ ارے ہم ان کے جواب دے ہیں، نہ شاہ ولی اللہ کے جواب دے، نہ مناظر احسن گیلانی کے جواب دے، نہ ہم امداد اللہ مہاجر مکی کے جواب دے، نہ اشرف علی تھانوی کے جواب دے، ہم تو جواب دے ہیں جو محمد سے تمہیں ملا تھا اس پہ کتنا عمل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کسی کے جواب دے نہیں ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے، شریعت محمدیہ میں معصوم ہمیں قرآن و حدیث نے صرف ایک ذات کا نام بتایا ہے، اس کا نام شاہ ولی اللہ نہیں ہے، شیخ احمد سرہندی نہیں ہے، شاہ ولی اللہ نہیں ہے، سید احمد بریلوی نہیں ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معصوم ہے، یہ روتے میں بولے دین بن جاتا ہے، یہ پیار سے کہے دین بن جاتا ہے۔ اور یہ کہا کرتے تھے اپنے شاگرد کو، اکتب اللہ کی قسم لکھ، محمد کے ہونٹوں سے جو ادا ہوگا حق ہوگا، آپ کے علاوہ معصوم کوئی نہیں۔ آپ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان ثابت کرنے کے لیے دن اور رات محنتیں کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ یہ بڑے بڑے نام بچ جائیں۔ ارے جب چیز کفر ثابت ہو جائے، اس کے ارتکاب کرنے والا کوئی بھی ہو، ابو بکر کے ایمان کو یاد رکھو، انہوں نے بیٹے سے کہا تھا بیٹا تیری گردن میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی نہیں آئی، اور اگر ایک مرتبہ بھی آ جاتی بیٹا نہ سمجھتا، محمد کا دشمن سمجھتا، پھر بچتی نہ کٹ جاتی۔ قرآن حکیم نے اسی لیے ان مسائل کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کیا۔ اللہ نے 18 انبیاء کے نام لیے، ان کی تعریفیں کی۔ وحدت الوجود کے عقیدے کو ایمان اس لیے سمجھنے والوں، اس پر کفر کا فتویٰ جاری نہ کرنے کا سبب یہ کہ بڑے بڑے نام آپ کے سامنے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اللہ نے تو نبیوں کا نام لے کر کہا تھا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر شرک تجھ سے بھی ہو گیا تو عمل تیرے بھی برباد۔ انبیاء شرک سے روکنے آئے، انبیاء توحید پھیلانے آئے، توحید کے لیے مصیبتیں برداشت کی۔ اللہ ان کو کیوں کہہ رہا ہے اگر تم سے بھی یہ ہو گیا تو معافی نہیں؟ کیوں؟ وہ تو اس سے بچانے آئے تھے شرک سے، اس لیے کہ قانون کی بالادستی بیان ہو جائے، لوگوں یہ جرم اتنا بڑا ہے، ان سے ہو گیا تو معافی نہیں ہے، میں اور آپ کس بات کی مولی ہے؟ جب عقیدہ وحدت الوجود قرآن و حدیث کی روشنی میں کفر ہے، اب اس کا دائی کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی آ جائے، اہل حدیث کے چھوٹا سا بچہ بھی اس کو دین مان سکتا نہیں، مان سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں 58 صفحہ پر کہ
پہلے اس سے کہا کہ ہمیں کسی کے خلاف سوء ظن نہ ہو جو وحدت الوجود کے قائلین ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب ایک عقیدہ ہمیں 100%